بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے اردو ناول خنجر بکف ایپیسوڈ 3۔ رات کا دوسرا پہر چل رہا تھا۔ اس وقت وہ ساحل سمندر کی سیمنٹ والی ریلنگ کے ساتھ کھڑا تھا۔ سمندر کی لہریں سر پٹک رہی تھیں۔ دور سامنے حاجی علی کے مزار کی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ ایک جانب دادر سے ویرولی آنے والی سمندر پر بنی سڑک تھی جس پر ٹریفک رواں دواں تھی۔ اس کے پیچھے ایک لمبی جھونپڑی پٹی تھی۔ وہ واپس مانے کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے مانے کو کوئی نقصان ہو۔ وہ ایک لگی بندی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ نہ اس کے پاس دولت تھی اور نہ ہی کوئی گینگ جو اس کی قوت بن سکتا۔ وہ تنہا تھا۔ اس وقت وہ یہی سوچ رہا تھا کہ یہاں رہتے ہوئے اپنے دشمنوں تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ جب تک وہ اتنی قوت حاصل کرے گا تب تک وہ لوگ کس قدر طاقتور ہو چکے ہوں گے، یا ویسے ہی ان کا صفایا ہو چکا ہوگا۔ بھلے وہ خود بھی نہ رہتا، اس کے اور دشمنوں کے درمیان وقت حائل تھا۔ وہ تیزی سے سوچتا چلا جا رہا تھا۔ ایک طرف اس کے دشمن تھے، دوسری جانب وہ لوگ جنہوں نے اسے نئی زندگی دی تھی، اور تیسرا پہلو مایا دیوی تھی۔ وہ تنہا کیا کر سکتا ہے؟ وہ چند گھنٹے یا مزید ایک دن نیند کے بغیر گزار سکتا تھا۔ کوئی رہنے کا ٹھکانہ تک نہیں تھا۔ اس نے جذبات میں آ کر ادھیر عمر کی آفر ٹھکرا دی تھی، ورنہ وہ بھارت سے باہر سکون سے زندگی گزار رہا ہوتا۔ اس وقت وہ یہی سوچ رہا تھا جب ایک 4 وہیل اس کے پہلو میں آ کر رکی۔ ہیڈ لائٹس کی تیز روشنیاں اس کی آنکھوں کو چندھیا گئی تھیں۔ اس نے ایک بازو اپنی آنکھوں پر رکھا اور دوسرے سے پسٹل کو اپنے ہاتھ میں کر لیا۔ جس وقت اس کی آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو 3 لوگوں کے ساتھ وہی نوجوان ویٹر بھی تھا۔ وہ لاشعوری طور پر محتاط ہو گیا۔ وہ اس کے قریب آ گئے۔ ان میں سے ایک لمبے قد والے نے نوجوان ویٹر سے پوچھا، یہی تھا وہ؟ جی یہی تھا، اس نے تصدیق کر دی تو دوسرے نے کہا، چل بھاگ جا۔ اس نوجوان ویٹر نے اپنی جان بچتے ہی ایک طرف دوڑ لگا دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ تینوں اس کے پاس آ گئے۔ تبھی لمبے قد والے نے اس کے بالکل پاس آ کر سکون سے پوچھا، ہمارے ساتھ آرام سے چلے گا یا زبردستی لے جانا پڑے گا؟ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ نارائن نے کہنا چاہا تو پیچھے کھڑے آدمی نے کہا، جاستی بات نہیں کرنا، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھنے کا اور ہمارے ساتھ چلنے کا۔ پسٹل پر اتنا اونچا بولتا ہے، نارائن نے حقارت سے کہا۔ تو بھی ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، اب تو چلا، دیکھتے ہیں کون مرنے کا، چل چلا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور اس نے نارائن پر پسٹل تان لی۔ تبھی لمبے قد والے نے اپنا پسٹل پھینک کر کہا، چل آ میرے ساتھ خالی ہاتھ۔ نارائن پاگل نہیں تھا کہ وہ پسٹل پھینک دیتا۔ اس نے واپس پشت پر پسٹل اڑسا اور اس کے سامنے آ گیا۔ ان دونوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھیں کہ بغل میں کھڑا تیسرے بندے نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ نارائن محتاط تھا، وہ جھکائی دے گیا۔ وہ سیمنٹ کی ریلنگ کے ساتھ جا لگا، پھر بنا کر اٹھا اور اسے پکڑنے کو لپکا۔ اسی وقت لمبے قد والا اس پر جھپٹا۔ نارائن نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے گھونسا مارا، تب تک اس کی گردن پر مکہ پڑ چکا تھا۔ وہ چکرا گیا۔ اتنے میں تیسرا بھی اس پر پل پڑا۔ اس نے آتے ہی نارائن کی گردن پر ہاتھ ڈالا اور ٹکر مارنے کو سر بڑھایا۔ نارائن نے سر ایک جانب جھکا لیا۔ وہ اپنی چونک میں آگے ہوا تو نارائن نے اسے کے ٹکر مار دی۔ وہ تینوں اس پل پر پڑے تھے۔ نارائن جانتا تھا کہ وہ وقت میں تینوں سے نہیں لڑ سکتا۔ اس نے 2 کی پرواہ نہیں کی کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اس نے ایک کو پکڑا اور پوری قوت سے سیمنٹ کی ریلنگ کی جانب لے جا کر اس کا سر زور سے مارا۔ وہ وہیں لڑک گیا۔ اب اس کے سامنے 2 تھے۔ لمبے قد والے نے ٹھوکر مارنے کے لیے ٹانگ بڑھائی تھی۔ اسی لمحے اس کی پسلی میں ایک ٹھوکر لگی، جس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لمبے قد والے کی ٹانگ پکڑ لی۔ اسے اپنی جانب کھینچ کر اس نے چھوڑ دیا۔ وہ لڑکھڑا کر گر گیا۔ تبھی اس نے پسٹل نکال کر اس پر فائر کر دیا۔ تیسرا پسٹل نکال کر اس کی جانب ڈال ہی رہا تھا کہ نارائن نے فائر کر دیا۔ چند منٹوں میں وہ تینوں ڈھیر ہو چکے تھے۔ نارائن نے دیکھا دور دور کافی لوگ کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ ہی تھی۔ اس نے گیئر لگایا اور چل دیا۔ گاڑی بھگاتے ہوئے اس نے ایک طویل سانس لی اور مجلگی روشنی میں سمندر کی شوریدہ سر لہروں کو دیکھنے لگا۔ اس کے ذہن میں یہی سوال تھا کہ وہ اب کہاں جائے۔ انہی لمحات میں اسے ویرولی کی اسی ساحلی پٹی پر بنے بانسوں والے اس ہوٹل کی یاد آ گئی جو بوڑھا ڈیلاس پتہ نہیں کب سے چلا رہا تھا۔ اس نے اسی کے پاس جانے کی ٹھانی۔ وہ گاڑی بھگاتا ہوا وہاں جا پہنچا۔
वहाँ होटल के बाहर चंद मवाली बैठे हुए घटिया शराब से शोर कर रहे थे। उसने होटल से ज़रा दूर गाड़ी रोकी और उतर कर काउंटर पर खड़े डेलास के पास चला गया। उसे देखकर वो एकदम से खुश हो गया। ए बच्चे, किधर चला गया था तू? बहुत अरसे बाद नजर आया। डेलास, मुझे गाड़ी बेचनी है, वो सामने खड़ी है। उसने जवाब देने की बजाय अपना मुद्दा कह दिया। बूढ़े के माथे पर बल पड़े, फिर मुस्कुराते हुए सर हिलाकर बोला, परेशान लगता है। खैर, ये कहकर वो काउंटर में झुका, नोटों की एक गड्डी निकाल कर उसे देते हुए बोला, 4 दिन बाद आना, गाड़ी की रकम या फिर गाड़ी ले जाना। नारायण ने वो गड्डी पकड़कर जेब में रख ली। वो जानता था कि डेलास थोड़ी बहुत जांच करके ही इस गाड़ी की रकम देगा। ये उसका धंधा था, वो अपने धंधे में बड़ा मोहतात था। एक काम और, नारायण ने धीमे से कहा। वो क्या? बूढ़े डेलास ने भौहें उचकाते हुए पूछा तो नारायण ने अपना पिस्टल निकाल कर काउंटर पर रख दिया। फिर बोला, एक बुलेट भी नहीं बची इसमें, इसके बिना तो कुछ नहीं होने का। ओह, डेलास ने मुंह से बेसाख्ता निकला, फिर सर हिलाते हुए बोला, अभी थोड़ी देर रुको, मैं आता हूँ। ये कहकर वो अंदर की तरफ चला गया। नारायण वहीं काउंटर पर खड़ा रहा। तकरीबन 10 मिनट बाद डेलास वापस आ गया। उसके हाथ में एक शॉपर बैग था। उसने वो नारायण को देते हुए कहा, अपना ये घोड़ा इधर रखो और ये ले जाओ, साथ में 2 फालतू मैगजीन हैं। नारायण ने वो शॉपर खोल कर देखा, डेलास की तरफ देखकर मुस्कुराया और वापस जाने के लिए मुड़ गया। रात का दूसरा पहर भी गुजर चुका था। वो साहली सड़क के साथ चलता चला जा रहा था। वो सोने के लिए कोई जगह देख रहा था। मुंबई में हज़ारों मजदूर बेरोजगार सड़कों, पार्कों, फुटपाथों और नई तामीर होने वाली बिल्डिंगों में सोते हैं। उस शहर में ये कोई नई या अनहोनी बात नहीं थी। वो चलता जा रहा था कि उसे एक बिल्डिंग दिखाई दी जो अभी तामीर हो रही थी। ऐसी बिल्डिंगों में वहाँ काम करने वाले मजदूर तबका और इर्द गिर्द के कई मवाली सो जाते थे। वो तेज़ी से उधर बढ़ गया। तमीराती सामान से बचता हुआ वो बिल्डिंग में चला गया। नीचे कोई नहीं था। वो ऊपर चढ़ता चला गया। कई जगहों पर उसे लोग सोते हुए मिले। एक जगह उसे सोने के लिए मुनासिब लगी। वो वहाँ फर्श पर जाकर लेट गया। उसका बदन चूर चूर हो रहा था। उसने कुछ भी नहीं सोचा और नींद की वादी में खो गया। उसकी आंख खुली तो उसे आंख खुलने की वजह भी पता चल गई। हल्का हल्का शोर हो रहा था, जैसे कोई किसी को मार रहा हो और कोई आगे से बचने के लिए मिन्नतें कर रहा हो। उसने ध्यान दिया तो काफ़ी हद तक वो बात समझ गया। कोई गुंडे किसी को यहाँ लाकर पीट रहे थे। कोई बात मनवाना चाहते होंगे। वो चंद लम्हे वहीं लेटा रहा, इस शोर के ख़त्म होने का इंतज़ार करता रहा। वो उनकी निगाहों में आए बगैर वहाँ से निकल जाना चाहता था। उसके कान उसी शोर की जानिब लगे हुए थे। तभी एक नाम सुनकर उसे करंट सा लगा। वो तेज़ी से उठा और शोर की जानिब बड़े मुहतात अंदाज में बढ़ने लगा। वहाँ शोर के करीब पहुंचा तो एक स्तून की आड़ लेकर उसने देखा 6-7 गुंडों के दरमियान एक उधेड़ उम्र सेहतमंद शख्स हाथ जोड़े जिंदगी की भीख मांग रहा था। बिलाशुबा उसे जॉगिंग करते हुए उठाकर ले आए थे। वो उसी हुलिये में था। मुझे छोड़ दो, जितना पेटी कहोगे उतना दूंगा, मेरे मार देने से तुमको क्या मिलेगा? उसने रहम तलब अंदाज में कहा। नहीं गोटके नहीं, बहुत हो चुका। तूने हमारी बात नहीं मानी। बहुत कहा तुझसे, तूने हमारी नहीं मानी, मगर हम अपनी तो मनवा सकते हैं ना। तुझे तेरी इसी बिल्डिंग में मारेंगे। तुझे कहा था ना बहन। उनमें से एक लंबे बाले वाले ने कहा, जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। वो पहचान गया था कि यही सलीम सटका है, वही जिसने दावड़े गैंग पर हमला किया था। वो वही था जिससे बचकर उसने लड़की समेत खिड़की से छलांग लगाई थी। वो इस इत्तेफाक पर हैरत ज़दा रह गया। अगले ही लम्हे उसने अपनी हैरत पर काबू पाया और फौरी फैसला कर लिया। ओ सलीम सटका, छोड़ दे इसे। आवाज़ गूंज कर रह गई थी। वो सभी साकत हो गए। उनके चेहरों पर हैरत थी। शायद उनकी सोच में भी नहीं था कि कोई यूं उन्हें ललकारेगा। कौन है बे, सामने आ। उसने कहा ही था कि नारायण ने ताक कर फायर झोंक दिया। उसने एक चीख सुनते ही अपनी जगह बदल ली। जवाबन कई फायर हुए। उसे अच्छी तरह पता था कि उसके पिस्टल में चंद गोलियां हैं। उसने ताक कर दूसरा निशाना लिया, फिर यके बाद दीगरे फायर करता चला गया। कई चीखें बुलंद हुईं। बाकी शायद भागने की फिक्र में थे। नारायण के पास सारी गोलियां ख़त्म हो गईं। उसने पिस्टल हाथ में ही रखा। दूसरा मैगजीन चढ़ा कर उसने सामने देखा। वो सभी गिरे पड़े थे। जिसे अगवा करके लाए थे वो भी अपने सर पर हाथ रखे फर्श पर लेटा हुआ था। उनमें पता नहीं कितने जख्मी थे और कितने मर चुके थे।
اس نے محتاط انداز میں کہا، چلا گولی سٹکا۔ یہ کہتے ہی اس نے فائر کر دیا۔ دوسری جانب سے کسی نے بھی کوئی جوابی فائر نہیں کیا۔ اس نے چند لمحے انتظار کیا، پھر بولا، گھوٹکے اٹھ کر آ جا۔ یہ سنتے ہی گھوٹکے کے بدن میں ارتعاش پیدا ہوا۔ اس نے اٹھ کر بے یقینی کے سے انداز میں ان سب کو دیکھا، پھر اٹھ گیا۔ وہ اٹھ کر چند قدم چلا ہی تھا کہ ایک گنڈا اٹھا اور اسے پکڑنا چاہا۔ نارائن نے بلا تردد اس پر فائر کر دیا۔ گھوٹکے تیزی سے باہر کی جانب بھاگا اور نارائن کو دیکھتے ہی اس کے منہ سے نکلا، اوہ، پیچھے ہٹ جا، اب بھی مجھے سب کو مارنا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے ان پر فائرنگ کر دی۔ چند لمحوں بعد وہ ان کے پاس چلا گیا۔ ان میں سے 2 لوگ شدید زخمی تھے، باقی سب مر چکے تھے۔ سلیم سٹکا ختم ہو چکا تھا۔ اسے دیکھ کر نارائن کو بڑی تسکین ہوئی۔ ان میں جو ایک زندہ تھا اسے ٹھوکر مار کر نارائن نے کہا، زندہ رہا تو راج مٹھل سے کہنا میں آ گیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے پلٹا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ گھوٹکے نیچے جا چکا تھا۔ بلڈنگ کے ارد گرد ہلچل مچ چکی تھی۔ نارائن بھی نیچے آیا۔ گھوٹکے نے کہا، جلدی نکل چلو ورنہ ان کے لوگ آ سکتے ہیں یا پھر یہ پبلک نہیں جانے دے گی، چل نکل۔ رش کی وجہ سے ٹریفک رک گئی تھی۔ نارائن کے ہاتھ میں پسٹل تھا۔ اسی کی طرف دیکھتے ہی لوگ ادھر ادھر ہونے لگے۔ سامنے ایک ٹیکسی کھڑی تھی، وہ دونوں اس میں بیٹھ گئے۔ وہ گھوٹکے کا شاندار گھر تھا۔ گھوٹکے اور نارائن لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نارائن فریش ہو کر نئے کپڑے پہن کر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ناشتہ کر چکے تھے۔ تبھی گھوٹکے نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، میں نہیں جانتا تم کون ہو، پر میرے لیے فرشتہ کی مافک آیا ہو تم، بولو کیا مانگتا؟ گھوٹکے، تم کیا دے سکتے ہو مجھے؟ نارائن نے انتہائی سنجیدگی سے کہا تو گھوٹکے کی جیسے جان ہی نکل گئی۔ وہ پریشانی میں بولا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ نہیں، بس یہ ایک اتفاق تھا، میری وجہ سے تیری جان بچ گئی۔ اب مجھے جانا ہے۔ کہاں جائے گا تو؟ کہیں بھی، اس نے کاندھے اچکا کر کہا۔ نہیں، تم میرے پاس رہو، ادھر میرے گھر میں، یا تجھے ایک فلیٹ دیتا ہوں، ادھر رہو، جب تک میں ہوں بس تم عیش کرو۔ گھوٹکے اس پر دریا دل ہو گیا۔ وہ خاموش رہا۔ اسے تو خود ایک ٹھکانا چاہیے تھا۔ تبھی گھوٹکے بولا، یہ بتاؤ تم میرے پاس رہے گا نا؟ شاید رہوں یا پھر نہ رہوں۔ نارائن نے کہا ہی تھا کہ باہر سے ایک ملازم آیا اور اس نے آتے ہی کہا، وہ انسپیکٹر اشوک آیا ہے، ملنا چاہتا ہے آپ سے۔ تبھی گھوٹکے نے نارائن کی طرف یوں دیکھا جیسے اس کی رائے چاہ رہا ہو۔ اس پر نارائن نے کاندھے اچکا دیے۔ گھوٹکے نے اسے اندر بلانے کا اشارہ دے دیا۔ کچھ دیر بعد وہ ان کے ساتھ آ کر صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ اچھا، تو یہ ہے وہ جس نے آپ کی جان بچائی؟ انسپیکٹر اشوک نے اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے کہا۔ چند لمحے خاموشی کے بعد بولا، جان سکتا ہوں تم کون ہو اور کہاں سے ہو؟ یہ فالتو کا سوال ہے، میں ادھر سویا ہوا تھا، سلیم سٹکا کو دیکھ کر اسے مارا۔ نارائن نے جان بوجھ کر یہ بات انسپیکٹر اشوک سے کہی تھی۔ وہ اس کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ اسی سے پتہ چل جاتا کہ انسپیکٹر اشوک کیا چاہتا ہے۔ اس کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ اے سی پی اشوک کی آنکھیں ذرا سی کھلیں اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ویل ڈن، تم نے میرا کام آسان کیا، میں خود اسے ختم کرنا چاہتا تھا۔ بڑی مصیبت بن گئے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ بس اسے اپنے کھاتے میں ڈالو اور ترقی لو صاحب، نارائن نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کوئی اکیلا تو نہیں ہے، میں اسے اپنے کھاتوں میں ڈالوں گا تو پتہ نہیں کتنے دشمن بن جائیں گے، انسپیکٹر اشوک نے کہا۔ ڈرتے ہو؟ نارائن نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں ڈرتا ہوں، مگر ان گنڈوں سے نہیں بلکہ اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کی کالی بھیڑوں سے، سفید کالر جرائم پیشہ سے اور بکاؤ پریس سے۔ تم نے ٹی وی نہیں دیکھا؟ پولیس کی وٹ لگ رہی ہے، اس نے دکھی انداز میں کہا۔ پھر کیا چاہتے ہو آپ؟ گھوٹکے نے اس کی بات سے انداز لگاتے ہوئے فوراً پوچھا۔ وہ بھانپ گیا تھا۔ اے سی پی اشوک کیا چاہتا ہے؟ میں اگر چاہوں تو ابھی تمہیں گرفتار کر کے لے جاؤں، سب کا منہ بند ہو جائے گا، لیکن اس کا ہوگا کچھ نہیں، وہ بغیرت گنڈے اپنا کام کرتے رہیں گے۔ گھوٹکے صاحب، آپ جیسے لوگوں کا درد سن بنے رہیں گے، اے سی پی اشوک نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ وہی تو، اب آپ کیا چاہتے ہو؟ گھوٹکے نے پوچھا تو انسپیکٹر اشوک نے نارائن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اس سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں، پھر فیصلہ ہوگا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ انسپیکٹر اشوک نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ بولو، بتاتا ہوں، نارائن نے حتمی لہجے میں پوچھا۔ یہ مت بتاؤ کہ کہاں سے ہو اور کون ہو، لیکن یہ ضرور پوچھوں گا کہ یہاں پر کیوں ہو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ اے سی پی اشوک نے پوچھا۔ مجھے راج مٹھل کو مارنا ہے،
नारायण ने सुकून से कहा तो एसीपी अशोक की आंखें चमक उठीं। तभी उसने जल्दी से पूछा, क्या तुम उसकी जगह लेना चाहते हो या कोई और बात है? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस उसे मारना है, नारायण ने सुकून से कहा। यह काम तो मैं भी करना चाहता हूँ। अलमिया ये है कि कानून की वर्दी में कर नहीं सकता। वजह पहले बता दी है। अगर तुम उसकी जगह लेने के लिए उसे मारना चाहते हो तो फिर मुझे कोई फ़ायदा नहीं। आज उनसे लड़ रहा हूँ, कल तुमसे लड़ूंगा। गुंडा राज यूं ही रहेगा। ये कहकर वो लम्हा भर को खामोश हुआ, फिर बोला, और अगर तुम अपना कोई बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। गारंटी गोडके साहब देंगे। डन हो गया, नारायण ने सुकून ही से कहा। मैं देता हूँ इसकी गारंटी, गोडके ने दांत पीसते हुए कहा। उसे भी अपना बदला चाहिए था। वो अभी ये बातें कर ही रहे थे कि मुलाजिम ने आकर बताया कि बाहर प्रेस वाले आए हैं। इस पर गोडके ने इंस्पेक्टर अशोक की तरफ देखा तो उसने नारायण की जानिब देख कर कहा, इसे ज़रा साइड पर कर दो और उन्हें बुला लो। प्रेस को यही बताना कि वो गुंडे आपस में लड़ पड़े थे, जिसका फ़ायदा उठाकर मैं वहाँ से भाग आया। ठीक है, बुलाओ प्रेस को, गोडके ने कहा तो नारायण उठ गया। रजमाता झोंपड़ी पट्टी की शुमाली सड़क पर वो कई मंजिला बिल्डिंग थी, जिसके एक फ्लैट में नारायण एक सोफे पर बैठा चाय पी रहा था। इंस्पेक्टर अशोक ने अपना एक आदमी उसके राब्ते में दे दिया था, जिसने पिस्टल से लेकर फालतू मैगजीन तक, सेल फोन से लेकर कपड़ों तक उसे फराहम कर दिए थे। इसका सिवाय सरेंदर के किसी के साथ राब्ता नहीं था। अब जो कुछ भी देखना था उसी की आंखों से देखना था। उसे सुरेंदर ने काफ़ी सारी मालूमात दी थीं। राज मिठल का अभी तक पता नहीं चल रहा था, लेकिन रघु टांडिया के बारे में एक इतला आई थी जिसकी तस्दीक करना बाकी थी। वो इसी इंतज़ार में था कि कब सुरेंद्रा उसे बताता है। शाम ढलकर रात में तब्दील हो गई थी। रात का पहला पहर ख़त्म हो चुका था। ऐसे में सुरेंद्र का मैसेज आ गया। उसने नीचे बुलाया था। नारायण ने अपने पिस्टल संभाले, दरवाजे को लॉक किया और लिफ्ट से नीचे चला गया। सुरेंद्र एक स्याह कार लिए बाहर उसका इंतजार कर रहा था। वो पैसेंजर सीट पर बैठा तो सुरेंद्र ने घेर लगा दिया। सड़क पर आते ही वो बोला, किधर जाना है? रघु टांडिया इस वक्त गोल्डन बार में है अपनी आइटम के साथ। उसके साथ 4 बंदे हैं। अब अगला प्लान तुम्हारा है कि तुमने क्या करना है। सुरेंद्र ने तफसील बताई और कार की रफ्तार बढ़ा दी। चल वहीं चल कर देखते हैं, उसने धीमे से अंदाज में कहा और सामने देखने लगा। नारायण को ये अच्छी तरह मालूम था कि उसके कवर पर कुछ लोग होंगे, जिसकी उसने तस्दीक करना मुनासिब नहीं समझा। कुछ उस पर निगाह रखने वाले थे और कुछ मौका मिलते ही उसकी मदद करने वाले, मगर उसे खुद पर यकीन था। उसने तेज़ी से ये सोचा कि गोल्डन बार में उसे क्या करना है। तकरीबन 20 मिनट बाद वो गोल्डन बार के सामने पहुंच गए, जिसके गेट पर बड़े रंगीन साइन बोर्ड लगे हुए थे और चंद हट्टे कट्टे किस्म के सिक्योरिटी वाले मौजूद थे। सुरेंद्र ने कार इस तरह लगाई कि एक सिक्योरिटी वाला फौरन उनकी जानिब बढ़ा। उसने आते ही कहा, कार इधर नहीं लगाना, दूसरी तरफ लगाओ। सुरेंद्र ने उनकी बात नहीं सुनी। उसने कार बंद की और बाहर निकलते ही उसने अपना कार्ड उसके सामने करते हुए बोला, पुलिस, अपने मैनेजर के पास ले चलो। इतनी देर में नारायण भी बाहर निकल चुका था। उसने महसूस किया कि इनके रुकते ही 2 कारें और मोटर बाइक भी वहीं आन रुके थे। उसका ख्याल दुरुस्त साबित हुआ था। सिक्योरिटी वाले ने पीछे मुड़कर देखा और गेट की जानिब बढ़ गया। वो दोनों भी उसके पीछे चल पड़े। सिक्योरिटी वालों में चेमा गोइयाँ हुईं तो उन्हें तलाशी लिए बगैर अंदर जाने दिया गया। वो एक राहदारी से अंदर गए तो वहाँ जलती बुझती हुई रंगीन रोशनियों में कई लोग नाचते हुए दिखाई दिए। वो सब मस्ती में थे। काउंटर पर शराब चल रही थी। कई जोड़े वहाँ बैठे शराब के साथ आपस में मस्त थे। कई टेबलों के इर्द गिर्द बैठे हुए खा पी रहे थे। कई कोनों में लगे सोफों पर बैठे हुए एक दूसरे में खोए हुए थे। किसी को किसी का एहसास नहीं था। तेज़ मौसीकी से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। शायद वो हाल साउंड प्रूफ था, जिसमें इतना शोर था और उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। वो दोनों अभी जायज़ा ले रहे थे कि एक सूट पहने ठिगने कद का गंजा शख्स उनके पास आकर रुक गया। वो इन्हें देखते हुए बोला, जी फरमाएं, मैं ही यहाँ का मैनेजर हूँ। इससे पहले हम तुम्हें बताएं कि हम क्या चाहते हैं, तुम हमें एक पैक ऑफर नहीं करोगे? सुरेंद्र ने इर्द गिर्द देखते हुए कहा। हमने पहले कभी आपको इधर नहीं देखा, मैनेजर ने उन पर शक करते हुए कहा। तो सुरेंद्र ने आराम से उसकी गर्दन पर हाथ रखते हुए घुरा कर कहा, चल वहाँ काउंटर तक चल और वहीं से पुलिस स्टेशन फ़ोन कर पता कर हम कौन हैं, फिर तुमसे बात करता हूँ, चल। मामा, मेरा मतलब ये नहीं था,
اس نے وضاحت کرنا چاہی، لیکن نارائن نے کچھ سنے بنا اس کا بازو پکڑا اور کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ تینوں کاؤنٹر تک جا پہنچے۔ مینیجر نے بار ٹینڈر کو پیک بنانے کا اشارہ کیا، پھر سریندر سے پوچھا، جی بتائیں میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تم پہلے تصدیق کر کے آؤ، پھر بات کرتے ہیں، اس نے حقارت سے کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ رگو ٹانڈیا کو دیکھنا چاہتا تھا جو کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ 2 پیگ ان کے سامنے رکھ دیے گئے۔ چند لمحے گزرے تھے کہ غیر محسوس انداز میں کچھ لوگ ان کے ارد گرد آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ جو کوئی بھی تھے ان کے لیے خطرناک تھے۔ نارائن نے پہلے رگو ٹانڈیا کو دیکھا ہوا نہیں تھا، اس لیے وہ سریندر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہی اسے شکل سے پہچانتا تھا۔ وہ قریب آ جانے والے لوگوں کو بھی محسوس کر چکا تھا۔ انہی لمحات میں اس نے چند لوگوں کو تیزی سے اسی راہداری میں جاتے ہوئے دیکھا جہاں سے وہ آئے تھے۔ اس نے سریندر کو اشارہ کیا تو وہ چونک گیا، پھر تیزی سے اس طرف بڑھنے لگا تو وہ چند لوگ ان کی راہ میں آ گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ رگو ٹانڈیا نکل رہا ہے۔ وہ 6 لوگ تھے جو ان کی راہ میں حائل تھے۔ نارائن نے سریندر کی طرف دیکھا اور ایک ساتھ ان پر پل پڑے۔ وہ انہیں وہیں پر روکنے کے موڈ میں تھے، جبکہ وہ دونوں انہیں جھکائی دے کر راہداری کی جانب بڑھ گئے۔ وہ ان کے پیچھے بھاگے، تب تک نارائن نے پسٹل نکال کر ایک فائر کر دیا۔ وہ لمحہ بھر رکے، انہیں اتنا ہی وقت درکار تھا۔ وہ راہداری میں گئے تو وہ لوگ گیٹ پار کر چکے تھے۔ یہ بھاگتے ہوئے گیٹ تک پہنچے اور باہر نکل آئے۔ وہ 4 لوگ تھے اور ایک کار میں بیٹھ رہے تھے۔ وہ آگے والا رگو ہے، سریندر نے تیزی سے کہا تو نارائن نے فائر کر دیا۔ وہ کار میں بیٹھ چکے تھے اس لیے بچ گئے۔ سریندر نے عقل مندی کی کہ ٹائروں پر فائرنگ کر دی۔ ایک دھماکے سے ٹائر پھٹ گیا، مگر وہ اسی طرح کار بھگانے میں کامیاب ہو گئے۔ اتنی دیر میں پیچھے سے فائر ہوا۔ سریندر کار کی جانب بھاگا تو نارائن اسے کور دیتا ہوا فائر کرنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹتا ہوا کار تک جا پہنچا۔ سریندر نے دروازہ کھول دیا تھا۔ جیسے ہی وہ بیٹھا، سریندر نے کار بھگا دی۔ انہیں یقین تھا کہ انہیں زیادہ دور تک نہیں جانے دیں گے۔ جیسے ہی وہ ان کے پیچھے لگے، سامنے سے فائر ہونے لگے۔ ایک چھناکے سے اسکرین میں فائر ہوا۔ نارائن تاک کر نشانہ لگانے لگا۔ اسی دوران نائن کے قریب سے زن سے موٹر بائک گزری اور وہ لمحوں میں آگے والی کار کو بھی کراس کر گئی۔ وہ آگے والی گاڑی کے دونوں طرف ہو گئے اور پھر پسٹل نکال کر فائر کر دیا۔ سامنے والی کار لٹکھڑائی اور پھر کلا بازی کھاتے ہوئے فٹ پاتھ پر چڑھتی اور ایک بلڈنگ کی باہر والی باؤنڈری کے ساتھ جا لگی۔ وہ دونوں موٹر بائک والے رکے نہیں، آگے بڑھتے چلے گئے۔ سریندر نے تیزی سے بریک لگائے تو چند قدم کے فاصلے پر جا کر ہی رک سکے۔ انہوں نے کار چھوڑی اور فوراً رگو والی کار کی جانب بڑھے۔ یہ ہے رگو، سریندر نے اگلی سیٹ پر خون سے لت پت رگو کی طرف اشارہ کیا۔ وہ نیم بے ہوش تھا۔ نارائن نے اس پر فائر کر دیا۔ اس نے ہچکی لی اور وہیں سخت ہو گیا۔ وہ وہاں نہیں ٹھہرے بلکہ تیزی سے پلٹ کر اپنے کار تک پہنچے اور پھر اسے بھگا کر چل دیے۔ اگلی صبح وہ گوٹکے کے آفس میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بڑی بڑی پریشانی میں نارائن کو بلایا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا اور خاموش تھا۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد گوٹکے بولا، رات مجھے راج مٹھل کا فون آیا تھا، اسی کو لے کر پریشان ہو؟ کیا کہہ رہا تھا؟ نارائن نے پوچھا۔ وہ تجھے مانگ رہا تھا، یہ کہہ کر اس نے نارائن کے چہرے پر دیکھا، پھر بولا، کہہ رہا تھا میں تو مر ہی جاؤں گا، لیکن کیا تو زندہ رہے گا؟ آج شام تک کا وقت دیا ہے، ورنہ وہ میری فیکٹری کو آگ لگا دے گا، گھر پر حملہ کر سکتا ہے اور وہ جو بلڈنگ بن رہی ہے اسے اڑا دے گا۔ گوٹکے نے رو دینے والے انداز میں کہا تو نارائن نے پوچھا، پھر کیا سوچا تم نے؟ میں نے کیا سوچنا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا حل تمہارے پاس ہے یا پھر انسپیکٹر اشوک کے پاس۔ تو پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم دیکھ لیں گے، نارائن نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا تو ان کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ میں جانتا ہوں مٹھل کو، وہ بہت ظالم چیز ہے، شام ہو جانے کے بعد وہ ضرور وار کرے گا، گھوٹکے نے پریشان لہجے میں کہا۔ اچھا ابھی شام تو ہونے دو، میں دیکھتا ہوں، نارائن نے کہا اور اٹھنے لگا۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، یہ مایا دیوی کون ہے؟ جانتے ہو کچھ اس کے بارے میں؟ نہیں، میں بالکل نہیں جانتا، اور نہ آج تک اس کا کوئی پتہ ملا ہے۔ کوئی فون کال نہ کبھی آئی، نہ ہی کبھی سنی، اور نہ ہی کسی سے سنا کہ اس نے مایا دیوی سے بات کی ہے۔ وہ کیا اتنی ہی خفیہ ہے، کسی کو اس کے بارے میں پتہ تک نہیں؟ وہ الجھتے ہوئے بولا۔ اور تمہیں اس کے بارے میں تجسس کرنے کی ضرورت نہیں، گھوٹکے نے یوں دھیمے لہجے میں کہا جیسے مایا دیوی سن نہ لے۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔
مایا دیوی کے بارے میں سنا ہے، جب اور جس وقت بھی اسے کسی سے کام لینا ہوتا ہے وہ اس تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ بالکل ایسے ہے جیسے ہمارے ارد گرد اندیکھی ہوا۔ وہ شاید بہت ڈرا ہوا تھا، اس لیے ایسی باتیں کر رہا تھا۔ سو نارائن نے مزید بات نہیں کی اور وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کے دماغ میں ہلچل مچ گئی تھی۔ جس طرح وہ راج مٹھل کو باہر نکالنا چاہتا تھا، ٹھیک اسی طرح راج بھی اسے باہر نکالنا چاہتا تھا۔